لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا، جتنے بھی ریٹائر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اب پہلے ان کی ایکٹیو لائف ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پیسیو لائف میں آ جاتے ہیں، کام ہی نہیں کر رہے، بیٹھے رہتے ہیں سارا دن گھر میں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک مرد ہے وہ ریٹائر ہوا ہے تو اس کی جو بیگم ہے نا وہ اس کو وہ ٹوکری دے دیتی ہے کہ جاؤ جا کے بازار سے اور کچھ نہیں تو سودا ہی لے آؤ. بالکل ایسا. تو یہ کافی نہیں ہے ایکٹیویٹی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا وہ پھر بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بیماری. تو اس سے وہ لوگ پھر زندگی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے ان کی، بہت سے نقصان ان میں ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آسٹیوپروسس ہو جاتی ہے اور جوڑوں کی دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ نہیں تو شوگر کی بیماری ہو جائے گی، کیونکہ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں گے، وزن بڑھے گا تو شوگر ہونے کے بھی چانسز ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہونے کے بھی چانسز ہیں. آپ یہ دیکھیں زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، حرکت. تو اگر آپ حرکت نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ زندگی نہیں جی رہے. آپ ایک چیز غور کریں، ایک اور کوٹیشن ہے کہ بڑھاپا کب شروع ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑھاپا اس دن شروع ہو جائے گا جس دن آپ حرکت کرنا بند کر دیں گے، چاہے آپ کی عمر 20 سال ہے، کیونکہ جب آپ نے حرکت کرنی بند کر دی تو آپ کی جو باڈی کی ایکٹیویٹی ہے، اندر کا میٹابولزم جو ہے، یہ سارا کچھ سلو ہو جائے گا، تو آپ کے اوپر بڑھاپا آ گیا. تو یہ یاد رکھیں، جو بندے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں نا وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، چاہے ان کو اچھا لگے چاہے برا لگے، لیکن یہ ہے کہ اگر بڑھاپے سے بچنا ہے تو جتنا زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے بڑھاپا اتنا ڈیلے ہوتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ جتنے بھی ہمارے یہ سینئر سٹیزنز ہیں، جن میں یہ 50+ والے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، تو ان کی ہڈیوں میں ویسے بھی بہت درد ہوتا ہے، اور ان زیادہ خوف صرف اس چیز کا آتا ہے کہیں یہ گر نہ جائیں، کہیں کوئی فریکچر نہ ہو جائے. ان کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوتا. جیسے میں ایک چیز اور دیکھتا ہوں، بوڑھے لوگوں کی بات تو چلو دور کی بات ہے، آپ ایک چیز نوٹ کریں، جو چھوٹے بچے ہیں ان میں دودھ پینے کا رواج نہیں ہے. اب کیا ہے، وہ چیزیں آپ نہیں لے رہے جن میں کیلشیم اور وٹامن ڈی ہے، تو کیا ہوگا، آپ کے اندر کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی. ایک اور بھی رواج ہے کہ سورج کا ایکسپوجر لینا ہی نہیں ہے سرے سے ہی، اس سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. چلنا پھرنا آپ نے، ایک اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سیر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا. ایک کوٹیشن ہے، جس ملک کے ہاسپٹلز ویران ہیں وہاں ان کے پارکس آباد ہوں گے. اس کا الٹ کر لیں کہ جس ہاسپٹل کے پارکس آباد ہیں سیر کے لیے، ان کے ہاسپٹل ویران ہوں گے. تو سیر کرنے سے بیماریاں جو ہے وہ خود بخود ختم ہوتی ہیں. تو یہ حرکت کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. ایک جو صحت مند بندہ ہے اس کو کم از کم میڈیکلی ہم کہتے ہیں 3 کلومیٹر روزانہ کی واک کرنی چاہیے. اب تو گھڑیاں بھی آ گئی ہیں، آپ اپنے گھڑی باندھ لیں ایک، وہ جو آپ کو سٹیپس بتاتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا جی کہ میں نے 3 کلومیٹر کے قریب واک کی ہے کہ نہیں کی. چاہے آپ اپنے آفس میں کریں، چاہے آپ باہر کریں، جس جگہ مرضی کریں، لیکن آپ کو ہر وقت حرکت میں رہنا ہوگا. ایک بہت امیر آدمی تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں بہت سخت بیمار ہو گیا ہوں، میرا جگر بھی صحیح کام نہیں کر رہا، تو مجھے کوئی ایڈوائز کرے، میں زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتا ہوں. تو اس کو ڈاکٹرز کا ایک پورا بورڈ تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو حرکت کریں، ملازموں سے کام لینا بند کر دیں. اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں نا، جاپان کے پاس ایک جزیرہ ہے اوکیناوا. اس جزیرے کی کیا خوبی ہے کہ اس جزیرے کے باہر لکھا ہوا ہے کہ اس جزیرے میں 100 سال سے چھوٹی عمر کے لوگوں کا داخلہ منع ہے. اچھا. اس میں سارے کے سارے 100 سال سے بڑی عمر کے ہیں. آپ اگر وہاں جاتی ہیں، کوئی ایسا شخص جاتا ہے جس کی عمر 50 سال ہے، تو وہ وہاں کہتا ہے جی مجھے یہاں کرائے کے لیے ایک کمرہ دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی آپ 50 سال بعد آئیے گا، ابھی آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. باہر وہ اس جزیرے کو آئی لینڈ آف امورٹلز بھی کہا جاتا ہے، کہ لافانی لوگوں کا جزیرہ. باہر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 100 سال سے کم یہاں پہ موت کا داخلہ بھی منع ہے. کیوں؟ کہ وہاں 100 سال سے کم کے لوگ نہیں ہیں. اب ان میں کیا چیز دیکھی گئی ہے، وہ کہتے جی ہمارے ملازم ہی نہیں ہیں، ہم ملازم خود کام کرتے ہیں. تو یہ خود حرکت کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ ایک اور چیز ان میں بڑی زبردست ہے. ہم لوگ تو یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں چھوٹی باتوں پہ پریشان کیوں ہونا ہے، دوسروں کی باتوں کو مائنڈ کیوں کرنا ہے. ہم مائنڈ بہت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ اگر مائنڈ ہم نے کس چیز کو کرنا ہوتا ہے، دوسرے کی غلط بات کو، تو وہ کہتے ہیں جی کہ غلط بات تو مسٹیک کس کی ہے، دوسرے بندے کی، تو اس کو شرمندہ ہونا چاہیے جس نے غلط بات کی ہے. آپ کیوں مائنڈ کرتے ہیں؟
تو اس میں ایک بڑی شاندار میں نے ایک وہاں کے بندے سے بات کی تھی، تو اس نے کہا جی میں آپ کو مہاتما بدھ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے کہا جی سنائیں. انہوں نے کہا جی مہاتما بدھ بیٹھے تھے تو ایک ان کو ناپسند کرنے والا شخص آیا اور ان کو گالیاں دینے لگ گیا. یہ چپ چاپ بیٹھے سنتے رہے. اس کے بعد اس کا گالیوں کا سٹاک ختم ہو گیا. تو جب وہ چپ کیا تو پھر انہوں نے اس کو بلایا اور کہا جی کہ دیکھو میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا کہ میں تمہیں کوئی اگر چیز دوں اور تم نہ لو تو وہ کس کی ہوئی؟ اس نے کہا جی آپ کی ہوئی جب میں نے لی ہی نہیں. انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے جتنی گالیاں دی ہیں میں نے نہیں لی تو کس کی ہوئی؟ وہ آپ ہی کی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم مائنڈ کرتے ہیں. دیکھیں کسی نے بات کی ہے، غلط بات کی، آپ ایک چیز نوٹ کریں، چھوٹی سی غلط بات جو ہوتی ہے وہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ہم سارا دن اس کو اپنے ذہن میں گھماتے رہتے ہیں. اگر غور کرو تو وہ 1 منٹ کا قصوروار تو وہ دوسرا شخص ہے. جو سارا دن آپ اپنے ذہن میں گھماتے رہے ہیں اس بات کو، اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کے قصوروار تو آپ خود ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ آفس جا رہا ہے، آفس جاتے ہوئے اس کی وائف نے اس کو کوئی کام کہہ دیا، تو وہ 1 منٹ کی بات ہے، چاہے وہ غلط تھی چاہے صحیح تھی، لیکن ہوا کیا؟ آپ سارا دن آفس میں بھی بیٹھے، دیکھو جی وائف کو احساس نہیں ہے، نکلتے وقت وہ ایسی کوئی بات کر دیتی ہے، ڈیمانڈ کر دیتی ہے، تو وہ اس کو آپ نے مائنڈ کیا، سارا دن اپنے سر میں گھمائے رکھا. تو یہ اس طرح جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتے ہیں، اگر ہم اس کو دوسری سینس سے سوچ لیں کہ جی میری وائف ہے، اگر اس نے مجھے کام نہیں کہنا تو پھر کس کو کہنا ہے، تو اس سے آپ کا ذہن ایزی ہو جاتا ہے. تو آپ کو وہ اریٹیشن بھی نہیں ہوگی، سٹریس بھی نہیں ہوگی، بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے. صرف سوچنے کا انداز جو ہے نا، یہ بھی بہت بڑی بیماریاں پیدا کرتا ہے.